بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب میں تجارت کا ایک قاعدہ یہ تھا کہ امیر لوگ جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ روپیہ دیتے تھے اور دوسرے محنتی لوگ جن کو تجارت کا سلیقہ ہوتا تھا اس روپیے کو لے کر تجارت پہ لگاتے تھے اور اس سے جو فائدہ ہوتا تھا اس کو دونوں آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے پر تجارت کا کام شروع کیا تھا۔ قریش میں خدیجہ نام کی ایک دولت مند بی بی تھی۔ ان کے پہلے شوہر مر گئے تھے اور اب وہ بیوہ تھی۔ وہ اپنا سامان دوسروں کو دے کر ادھر ادھر بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی تعریف سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر کہا کہ آپ میرا سامان لے کر تجارت کیجیے، میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کا سامان لے کر شام کے ملک کو گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارت میں خاصا نفع ہوا۔ واپس آئے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے بہت خوش ہوئیں۔ تو دوستوں، اس سفر سے واپس آئے 3 مہینے گزرے تھے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 برس کی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اس پیغام کو قبول کر لیا اور چند روز کے بعد نہایت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ یہ تقریب انجام پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان کے دوسرے بڑے لوگ دلہن کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تجارت کا کام اسی طرح چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے اخلاق کا ہر طرف چرچا تھا۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے واقعات کے لیے صفوان اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے۔